بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت اور مبارک نام سے آغاز کرتا ہوں، جو بلا شبہ بہت ہی زیادہ مہربان اور رحم والا ہے۔ ہم اس ویڈیو میں امام حسین کے معجزات بیان کریں گے۔ حضرت امام حسین کے القابات سبت الرسول اور ریحان الرسول ہیں، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ حضرت امام حسین کا سلسلہ نسب حضرت محمد سے جا ملتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین شہزادی رسول خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کے صاحبزادے تھے، اور عادات و اطوار میں حضور نبی کریم کا بہترین نمونہ تھے۔ شہید کربلا حضرت امام حسین 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو اس جہان پانی میں تشریف لے آئے۔ جب حضور نبی کریم کو امام حسین کی پیدائش کی خبر ملی تو آپ اسی وقت حضرت سیدنا فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے اور امام حسین کو گود میں اٹھا کر پیار کیا۔ پھر آپ نے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں تکبیر کہی۔ پھر اپنا لعاب دین منہ میں ڈالا اور دعائے خیر فرماتے ہوئے آپ کا نام مبارک حسین رکھا۔ پھر 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا اور بال اتروا کر ان کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی۔ حضرت سیدنا امام حسین نے بچپن کے 7 برس نبی کریم کی صحبت میں گزارے۔ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کی تربیت حضور نبی کریم نے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ دونوں بھائی بچپن سے ہی حضور نبی کریم کے اخلاق کا بہترین نمونہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں بھائیوں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور انہیں ہر چیز کے آداب سکھاتے تھے۔ ایک دن حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت حضرت امام حسین نبی کی آغوش میں تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت ام الفضل نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ تیرے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا اس نے حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر دی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور جبرائیل میرے پاس اس جگہ کی مٹی بھی لایا تھا جہاں اسے شہید کیا جائے گا، اور وہ مٹی سرخ رنگ کی تھی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر کافی عرصہ بعد تشریف لائے، اور میں نے دیکھا کہ آپ پریشان ہیں اور آپ کے بال غبار آلود ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے تو اس حال میں کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آج اس جگہ لے جایا گیا جو عراق ہے، اور وہ مقام کربلا ہے، اور وہاں میرے حسین کو شہید کیا جائے گا، اور وہاں میں نے اپنی اولاد کو دیکھا اور ان کے خون کو زمین سے اٹھایا اور وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں حضور نبی کریم نے اپنی مٹھی کھولی اور فرمایا اسے سنبھال کر رکھنا۔ میں نے دیکھا وہ سرخ رنگ کی مٹی تھی اور میں نے اسے سنبھال کر رکھ لیا۔ پھر جب حسین ابن علی نے عراق کا سفر کیا تو میں اس مٹی کو ہر روز دیکھتی تھی، اور جب عاشور کا دن ہوا تو میں نے اس میں تازہ خون دیکھا، اور میں جان گئی کہ آج امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور پھر جب امام حسین کی شہادت کی خبر ملی تو وہ عاشور کا ہی دن تھا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 57 برس تھی۔ حضرت اسبق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت علی مرتضیٰ کے ہمراہ سفر کر رہے تھے کہ ہمارا گزر اس جگہ سے ہوا جہاں آج حضرت امام حسین کی قبر مبارک ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اس جگہ آنے والے دور میں آل رسول کا ایک قافلہ قیام کرے گا، اور اس جگہ ان کے اونٹ بندھے ہوئے ہوں گے، اور اسی میدان میں جوانان اہل بیت کی شہادت ہوگی، اور یہ جگہ شہیدوں کا مدفن بنے گی، اور زمین و آسمان ان لوگوں پر روئیں گے۔ امام حسین کی فرزق سے ملاقات۔ فرزق عرب کا مشہور شاہ تھا
حضرت سیدنا امام حسین کا قافلہ جب مکہ مکرمہ سے باہر نکلا تو صفا کے مقام پر فرزق سے ملاقات ہوئی۔ حضرت امام حسین نے فرزق سے عراق کے حالات دریافت کیے۔ فرزق نے کہا، آپ نے ایک باخبر شخص سے ان کا حال پوچھا، اور وہاں کے لوگ دل سے تو آپ کے ساتھ ہیں، مگر ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، اور ہر امر اللہ کی مرضی سے وقوف پذیر ہوتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے فرزق کی باتیں سنی تو فرمایا کہ آپ نے درست کہا، اللہ ہر امر پر قادر ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور اللہ کی شان ہر روز جدا ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین کے صاحبزادے سیدنا علی فرماتے ہیں کہ جب ہم مکہ مکرمہ کی حدود سے باہر نکلے تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنے دونوں فرزندوں اون و محمد کے ذریعے ایک مکتوب حضرت امام حسین کو بھیجا، جس میں آپ نے لکھا، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جیسے ہی میرا یہ مکتوب آپ کو ملے آپ اسے پڑھتے ہی واپس لوٹ آئیں، اور مجھے یہ اندیشہ لاحق ہے کہ آپ نے جہاں جانے کا قصد کیا ہے وہاں آپ کو شہید کر دیا جائے گا، اور اہل بیت اطہار کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہ ہوگا، اور اگر آپ کو شہید کیا گیا تو پھر دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا۔ آپ کی ذات اہل بیت اطہار کے لیے رہنما کی حیثیت رکھتی ہے، اور آپ کی ذات سے اہل ایمان کو سہارا ہے، لہذا آپ اپنی روانگی کو مؤخر فرما دیں، اور میں بھی اس مکتوب کے ملتے ہی آپ کے پاس پہنچتا ہوں، جس سے ہمارے نبی بے انتہا پیار کرتے تھے، اسی کو مسلمان شہید کرنے پر تلے ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کے گھر سے ہوا۔ ہمارے پیارے نبی نے حضرت سیدنا امام حسین کے رونے کی آواز سنی تو گھر کے اندر جا کر حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ اے فاطمہ، تمہیں معلوم ہے کہ حسین کے رونے سے میرا دل دکھتا ہے، بس اسے تم رونے نہ دیا کرو۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب کر رہے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، بس جو ان سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھے گا، جو ان سے دشمنی رکھے گا اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی رکھے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، بس تو بھی ان سے محبت فرما۔